ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام عظیم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کر کے رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی بشارت دے دی ہے کہ ان کا یہ سونا چاندی قیامت کے دن دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا اور پھر ان کی پیشانیوں پر لگایا جائے گا، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا اور ان کی کمروں کو تپایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شریعت مطہرہ کی اور قانون اسلام کی روشنی میں جس کے اوپر جو حق رکھا ہے وہ حق اپنا اسی دنیا کے اندر ادا کرے، ورنہ آخرت میں اس کے لیے بہت بڑا نقصان ہے۔ چاہے یہ ہمارے مالوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہو یا کسی بندے کے ہمارے اوپر حقوق ہوں، ہمارے قبضے میں کسی کی کوئی چیز ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لین دین کر کے یا معافی تلافی کر کے اسی دنیا میں برابر سرابر کر لو، آخرت میں کچھ نہیں ہوگا دینے کے لیے، وہاں پر اس کا خمیازہ بہت خطرناک بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح چاہے زکوٰۃ کا مال ہو یا لوگوں کے اپنے ذاتی مال ہوں، لوگ جو مانگنے کی عادت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، یہ بھی اسلام کے اندر اسی جگہ بمجبوری اجازت دی گئی ہے کہ جہاں پر آدمی بغیر مانگے گزارا ہی نہیں کر سکتا، مانگے بغیر اس کا کوئی کام چل ہی نہیں سکتا، صرف وہاں پر مانگنے اور لینے کی اجازت دی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی بلا ضرورت مانگتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی وہ مانگے گا اس کے چہرے پر کھروچا بن جائے، اور اگر بلا ضرورت مال کو اکٹھا کرنے کے لیے اور جمع کرنے کے لیے لوگوں سے مانگے گا تو پھر قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت کا ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، اس کے سارے چہرے کا گوشت چھڑا دیا جائے گا اور سارا جسم چہرے کی ہڈیوں کے ساتھ لے کر وہ کھڑا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ تمام عالم کو یہ دکھائے گا، سب اس کا چہرہ دیکھیں گے اور منہ پھیریں گے اور کہیں گے یہ ہے جو بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا تھا اور ان کے مال مانگا کرتا تھا۔ جو لوگ مانگنے کا پیشہ بنا لیتے ہیں کہ صاحب ہمارے باپ دادا سے مانگنے کا ہی پیشہ چلا رہا ہے، ہم تو مانگ مانگ کے ہی پورا کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کے پاس مانگ مانگ کے زمینیں بھی ہو گئی، مکان بھی ہو گئے، بسیں بھی چل رہی ہیں بعض کی، مگر اس کے باوجود پیشہ ہوئی ہے تو وہ اس حدیث پاک کے دائرے میں آ جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے پاس مال اکٹھے کرنے کے لیے لوگوں سے مانگے گا، ضرورت نہیں ہے اسے، تو اس شخص کا یہ حشر ہوگا آخرت کے اندر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے مال لوگوں سے وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ جب وہ مال وغیرہ وصول کر کے لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ مال حضرت عمر کو دیا کہ بھائی تم نے یہ محنت کی ہے، تمہاری محنت کی اجرت۔ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے کام کیا تھا، مجھے اجرت نہیں چاہیے، جو مجھ سے زیادہ ضرورت مند ہو آپ اسے عطا فرما دیجیے۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ کا مال تمہیں عزت نفس کے ساتھ مل رہا ہے تو لے لو، اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت پیدا فرمائے گا، اور اگر تمہیں اپنے آپ کو کہیں ذلیل کرنا پڑ رہا ہے یہ مال حاصل کرنے کے لیے، فرمایا وہاں مت لینا، ورنہ مال کے اندر پھر خیر و برکت نہیں ہوگی، اور فرمایا جو بھی بلا وجہ لوگوں سے لے گا ان کے مال تو پھر یہ اس کے لیے مال حرام ہوگا کہ جس کو حاصل کرنے والا کھانے والا اپنے پیٹ میں مال حرام کو بھر رہا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ سے کچھ مال طلب کیا، آپ نے عطا فرما دی، پھر دوبارہ حاضر ہو گئے کچھ دنوں کے بعد، حضور نے پھر عطا فرما دی، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر ہوئے، حضور سے مانگنے لگے، حضور نے پھر عطا فرما دیا، اور تیسری بار عطا فرماتے ہوئے یہ نصیحت فرمائی کہ اے حکیم، یہ مال عزت نفس کے ساتھ لیا جاتا ہے تو اس میں خیر و برکت دی جاتی ہے، یہ ہرا بھرا ہے، لگتا اچھا ہے آتا ہوا، لیکن اگر بلا ضرورت مانگا جائے گا تو پھر یا تو یہ چہروں پر کھروچوں کا سبب بنے گا، یا گوشت کے ادھڑ جانے کا سبب بنے گا، یا پھر یہ آدمی کے لیے مال حرام ہو۔ تو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ کے بعد میں کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگوں گا، اور اس کے اوپر وہ ہمیشہ عمل پیرا رہے۔ اسی طرح حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے یہ ذمہ داری دے کہ وہ کبھی کسی انسان سے کچھ نہیں مانگے گا تو میں اسے جنت دلانے کی ذمہ داری دیتا ہوں، کہ میں اسے اللہ کے یہاں جنت دلواؤں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فوراً عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، میں ذمہ داری دیتا ہوں، میں کبھی کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ تو یہ نعمتیں بڑھتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، دنیا کا مال تو آئے گا اور ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے وہ مل کر رہے گا، چاہے مانگ کر لے لے یا بغیر مانگے لے لے، اپنی محنت سے حاصل کر لے، اور محنت سے حاصل کیے ہوئے مال میں زیادہ خیر و برکت پیدا ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے کچھ مال کی ضرورت ہے، وہ عطا فرما دیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں، کیا تمہارے گھر میں کچھ نہیں ہے؟ کہا، یا رسول اللہ، ایک ٹاٹ ہے جسے بچھا کر ہم لیٹ جاتے ہیں، ایک لکڑی کا پیالہ ہے اس میں پانی وانی پی لیتے ہیں، بس دو چیزوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ نہیں ہوتا تھا جیسے چارپائیاں اور پائیاں، نہیں ہے تو نہیں ہے، بس دو ہی چیزیں ہیں گھر میں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ دونوں چیزیں لے کر، وہ ٹاٹ اپنا بچھانے کا اور وہ پیالہ دونوں لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام بھی تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا، بھائی یہ ان کا پیالہ اور ٹاٹ کون خریدتا ہے؟ ایک صحابی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ پھر فرمایا، بھائی کوئی اور ہے خریدار؟ کوئی اور ہے خریدار؟ 3 بار آپ نے فرمایا، تو تیسری بار میں ایک صحابی بولے، یا رسول اللہ، میں 2 درہم میں خرید لوں گا اس کو۔ تو آپ نے وہ 2 درہم میں پیالہ اور ٹاٹ ان کو دے دیا، اور وہ 2 درہم لے کر ان انصاری صحابی کو دیے جن کی وہ ملکیت تھی۔ کہا، جاؤ 1 درہم سے کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر اپنے بیوی بچوں کو دے کے آؤ، اور 1 درہم سے بازار سے کلہاڑی خرید کے میرے پاس لے کر آؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، کلہاڑی لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں لکڑی کا جستہ ڈالا اور پھر انہیں عطا فرمایا، فرمایا، جاؤ جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹ کر لایا کرو اور بیچا کرو، 15 دن تک مجھے نظر مت آنا۔ وہ اسی طرح جنگل جاتے رہے، لکڑیاں کاٹ کر لا کر بیچتے رہے۔ 15 دن کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ان کے پاس 10 درہم تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتاؤ اس وقت آئے تھے مانگنے کے لیے تو زیادہ اچھے تھے یا محنت کری ہے تو زیادہ اچھی؟ مانگنے آئے تھے تو کچھ نہیں تھا، 2 درہم کی چیز بڑی مشکل سے تھی ان کے پاس، آج 10 درہم کے مالک تھے۔ کچھ درہموں سے انہوں نے کپڑے خریدے، کچھ سے غلہ خریدا، گھر میں بھی سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہو گئی، اور آئندہ کے لیے ایک راستہ بھی مل گیا کمائی۔ تو جو لوگ محنت و مشقت کریں یا نوکری کریں، کچھ بھی کریں،
لیکن جو دولت عزت نفس کے ساتھ ملے گی اس میں دنیا میں عزت بھی رہے گی اور اللہ کے یہاں اسے مقام بھی حاصل ہوگا۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض ضرورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی وہاں مجبور ہو جاتا ہے۔ اتفاق سے کسی کے مال پہ کوئی آفت آ گئی، رات کا کروڑ پتی اور صبح کو ننگے ہاتھ رہ گئے، جیسے ٹرکی کے اندر زلزلہ آیا تھا، نہ جانے کتنوں کا مال و متاع سب زمین کے اندر دھن گئے، گھر کے سب کچھ ختم ہو گیا، کاروبار برباد ہو گئے، صبح کو روٹی بھی بیچارے مانگ مانگ کر کھا رہے تھے۔ تو فرمایا اگر کسی کا یہ حال ہو جائے تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مانگے، یا اس کے اوپر ایسا قرضے کا بوجھ ہے کہ وہ کماتا ہے، قرضہ ادا کرتا ہے، لیکن اتنا بوجھ ہے کہ وہ کمانے سے پورا نہیں ہو پا رہا، تو پھر لوگوں سے مطالبہ کر سکتا ہے بھائی اتنا قرضہ ہے میرے اوپر، آپ لوگ میری مدد کر دو تھوڑی تھوڑی، تو سب لوگ اس کی مدد کر دیں، اس کا قرضہ اتر جائے۔ اور فرمایا جب قرضہ اتر جائے تو پھر مانگنا بند کر دو، بس اپنا قرضہ اتروا لے اور اپنا جو بھی آمدنی کا ذریعہ ہو وہ بنانے کی کوشش کر لے۔ یا فرمایا کہ اگر کسی کے ہاتھ سے خدا نخواستہ کسی کا قتل ہو جاتا ہے، بعض لوگ شکار کو گئے، ان کے ہاتھ سے کوئی مارا گیا تو اس میں دیت دینا پڑتی ہے، 100 اونٹ۔ اب غریب آدمی تھا، اتفاق سے 100 اونٹ کی قیمت نہیں ہے اس کے پاس، تو فرمایا اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے لوگوں سے درخواست کر سکتے ہو کہ بھائی میرے ہاتھ سے یہ غلطی ہو گئی، اب میں اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں اس کے گھر والوں کی، تو لوگ اسے چندہ دیں اور اسے دے سکتے ہیں۔ یا پھر فرمایا اگر کوئی مانگنا ہی چاہتا ہے تو حاکم وقت سے مطالبہ کرے، جس کی حکومت ہوتی ہے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی رعایا اور اپنی عوام کا پورا خیال رکھے کہ جو ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو پورا کرے، اور کرتی ہیں حتی الامکان حکومتیں، غلے کے ذریعے سے بھی مدد کرتی ہیں، پیسے کے ذریعے سے بھی مدد کرتی ہیں، تو پھر حاکمان وقت کے سامنے اپنی درخواست رکھے۔ ان کے یہاں بہت سارے ایسے شعبے ہوتے ہیں کہ جن میں آپ ادھار قرض یا کسی بھی صورت سے لیتے ہیں تو وہ سود وغیرہ سے بھی پاک ہوتا ہے، اور کبھی کبھی گورنمنٹ جب دیکھتی ہے کہ ان سے ادائیگی نہیں ہو رہی ہے تو ان کی معافی کا بھی اعلان ہو جاتا ہے کہ بھائی غریبوں نے یہ قرضہ لیا تھا، کسانوں نے یہ قرضہ لیا تھا، ادا نہیں کر سکتے، ہم نے یہ معاف کر دیا۔ بہرحال بلا ضرورت لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ضرورت وہ ہوتا ہے کہ آدمی کے گھر میں کھانے پینے کو بھی اپنی ضرورت پوری کرنے کے لائق بھی ہے، پھر بھی لوگوں سے مانگ رہا ہے۔ ایک صورت اس زمانے میں ایسی آ گئی ہے، بیٹیوں کی شادی، تو مالداروں کو دیکھ دیکھ کے کہ بھائی کھانا بھی دینا ہے ہمیں اپنی بیٹی میں، جہیز بھی دینا ہے بیٹی کو اتنا، یہ بھی کرنا ہے، تو اب یہ ایسی صورت ہے کہ اگر وہ نہیں مانگتے ہیں گھر والے تو لڑکے والے انکار کیے دیتے ہیں کہ صاحب ہم تو نہیں کریں گے اتنے آدمیوں کو کھانا کھلانا، نہ وہ یہ دیکھ رہا ہے غریب ہے، نہ یہ دیکھ رہا ہے پریشان حال ہے، اس نے تو اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ رکھ دیا، وہ 5-10 ہزار تک کام کر سکتا ہے، اس نے 1 لاکھ کا مطالبہ کر دیا تو بیچارہ 90,000 کا انتظام کرتا ہے کہیں نہ کہیں سے۔ ورنہ اسلام کا حکم تو یہ ہے کہ آپ جائیے نکاح کر کے لے آئیے، جو اللہ نے اسے توفیق دی ہے، خاطر تواضع کر سکے ٹھیک ہے، نہیں کر سکے تو اپنے جس نے لڑکی دے دی اس نے سب کچھ دے دیا۔ تو یہ اسلامی طور طریقے جو ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی مجبور کر رہے ہیں مانگنے کے لیے، اور خود بھی بعض وقت حیثیت والے ہونے کے باوجود کچھ ایسے مطالبے رکھ رہے ہیں جو خاموش زبان سے وہ بھی مانگنے کی ایک صورت ہے، مگر کیا ہے ماڈرن طریقہ مانگنے کا، صاحب اتنے آدمیوں کی دعوت ہونا چاہیے تو اتنا یہ ہونا چاہیے، اتنا وہ لین دین ہونا چاہیے، یہ کیا ہے؟ جب تمہارا اسلام اور شریعت کے اعتبار سے حق نہیں ہے تو کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بہت سارے طریقے ہم نے مانگنے کے جو اپنے درمیان رائج کر لیے ہیں، یہ دنیا میں دوسروں کے لیے باعث تکلیف بھی بنتے ہیں اور آخرت میں مانگنے والوں کے لیے بڑے نقصان کا سبب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بلا ضرورت دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے ہماری تمام مسلمان بہن بھائیوں کو محفوظ فرمائے، اور اللہ ہم سب کی ضرورتیں اپنے دربار سے پوری فرمائے، کسی انسان کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو قرضدار ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھے روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگاروں میں خیر و برکت و ترقی عطا فرما، جو بے دین ہیں انہیں دیندار، جو دیندار ہیں مولا ان کے دینوں میں قوت پیدا فرما، شریعت مطہرہ کا لحاظ رکھتے ہوئے ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق
اس میں جو ہم سے کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے مولا اسے دور فرما اور آئندہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ ایک صاحب نے اپنی بہن کے لیے کہا بیمار ہے مولا، انہیں بچے بھی نہیں ہیں ان کے، اللہ انہیں صاحب اولاد بنا ان کی بہن کو، اور جو رکاوٹیں ہیں انہیں دور فرما۔ ان کے بھائی بھی بیمار ہیں مولا، انہیں بھی شفا کلی عطا فرما، اور ہم سب حاضرین میں سے جس کی جو جسمانی بیماری ہو یا روحانی بیماری ہو، قلبی ذہنی بیماری ہو، سب کو مولا دور فرما، سب کو شفا کلی عطا فرما۔ دنیا اور آخرت دونوں جہان میں ایمان اور عزت کے ساتھ ہم سب مسلمانوں کو اچھی کامیابی عطا فرما، اپنے سب مخلوق پر رحم و کرم فرما، آمین بجاہ